اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جی اچھا، آگے ہے، آگے دیکھیے، والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اس کو یہاں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے میں نے کل کہا تھا وقف کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ، ٹھیک ہے جی، المتأدبین بآدابہ، یوں بھی آپ پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے کہ یہ فقرے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کو فقرے کہا جاتا ہے۔ ایک جیسے جو کلام ہے جہاں پر بات ختم ہوتی ہے تو ان کو فقرے کہا جاتا ہے۔ والصلاۃ علی نبیہ، اور درود ہوں علی نبیہ، اس کے نبی پر، ٹھیک ہے جی۔ ہا ضمیر ولی کی طرف ہے، ہا ضمیر ولی کی طرف ہے۔ لائق حمد جو ذات ہے اس کے نبی پر درود ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ والصلاۃ علی نبیہ، اور درود ہوں اس کے نبی پر، اس کے نبی پر، تو ولی ہی کی طرف اس کی بھائی اس کا مرجع ولی ہی ہے۔ لائق حمد ذات کے نبی پر، لائق حمد ذات کے نبی پر، اور لائق حمد اللہ ہے، یعنی اللہ کے نبی پر درود ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اچھا بھائی، صلات کے اوپر بھی الف لام آ گیا، تو یہ بتائیے کہ کیا یہ الف لام اسمی ہے یا حرفی؟ اونچی بات سے بتائیں۔ الف لام حرفی۔ الف لام حرفی، یہ الف لام اسمی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی الف لام اسمی؟ کیونکہ الف لام اسمی ایسے اسم فاعل یا ایسے اسم مفعول کو کہتے ہیں جو حدوثی یعنی حدث یا تجدد کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ ہاں، الف لام اسمی وہ ہوتا ہے جو ایسے اسم فاعل یا ایسے اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ یہ والا لفظ آپ کا ٹکتا ہے بھائی، داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے اسم فاعل یا ایسے اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے جو حدوث و تجدد کا معنی دے۔ نمبر ایک، الصلاۃ اسم فاعل اور اسم مفعول میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے جب یہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں سے کچھ بھی نہیں تو ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ تجدد و حدوث کس کو کہتے ہیں، اور اسم فاعل و اسم مفعول، ایک تو تجدد اور حدوث ہو گیا، دوسری قسم کیا تھی؟ ایسا اسم فاعل اسم مفعول جو ثبوت پر دلالت کر لو۔ کیسے آپ یار باتیں کر رہے ہیں؟ پریشان کیوں ہیں آپ؟ حدوث و تجدد تو میں بتا رہا ہوں، دوسری قسم پوچھ رہا ہوں تو ثبوت ہے۔ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں آپ یار، دھیان سے بیٹھو ایک ٹانگ پہ۔ والصلاۃ علی نبیہ، اور درود ہو لائق حمد ذات کے نبی پر، مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو الف لام اسمی نہیں ہے بلکہ یہ الف لام حرفی ہوگا۔ بتائیے الف لام حرفی زائدہ ہے یا غیر زائدہ؟ اونچی بات سے ذرا بتائیں۔ زائدہ ہے، یہ الف لام حرفی۔ یہی کل آپ نے بیٹے غلطی کی تھی الحمد پر، آج دوبارہ پھر وہی غلطی کر رہے ہو آپ۔ ہاں، کیوں نکیرہ ہوگا؟ اچھا، الصلاۃ نکیرہ ہو تو علی نبی ہی کیا ہوگا؟ ظرف مستقر ہو جائے گا کیا؟ ہاں، پھر سوچ لو۔ الصلاۃ کو آپ نکیرہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا اس نے مبتدا نہیں بننا؟ الحمد مبتدا نہیں بنا تھا،
लिवलिही उसकी खबर नहीं बना था, तो अस्सलात मुब्तदा नहीं बन सकता। ऊंचा बोलो। अगर आप इसको नकिरा कर दोगे तो क्या ये मुब्तदा को जो कि उमूमन मारिफा होता है बिला ज़रूरत नकिरा करना नहीं आएगा, साबित नहीं आएगा, लाजिम नहीं आएगा। तो कर सकते हैं क्या इसको बिला ज़रूरत नकिरा मुब्तदा को? तो क्यों आपने कल भी वही गलती की, आज फिर वही गलती कर रहे हो आप? बेटे जाकर बैठे आप, सही है। कल भी बेटे आपने ये गलती की है, कल आपको डिटेल के साथ मैंने ये बात समझाई, तरकीब पे गौर करो ना। तो अस्सलात ये अलिफ लाम हरफी है, लेकिन ज़ायदा या गैर ज़ायदा? गैर ज़ायदा। ये ज़ायदा नहीं है। क्यों? ज़ायदा अगर इसको मान लिया तो फिर ये माना नकिरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नकिरा हो जाएगा ये। और मुब्तदा को बिला ज़रूरत नकिरा लाना जायज़ नहीं। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो फिर ये गैर ज़ायदा हुआ। अलिफ लाम हरफी गैर ज़ायदा की कितनी सूरतें पड़ी थी? 4 पड़ी थी। अलिफ लाम इशारा करता है। अलिफ लाम किसकी तरफ इशारा करेगा? नंबर 1 जिन्स यानी हकीकत यानी माहियत। समझ में आ रही बात आप? अफराद की तरफ नहीं, जिन्स की तरफ इशारा करेगा या फिर अफराद की तरफ करेगा। जिन्सो इशारा करेगा या फिर अलिफ लाम अफराद की तरफ करेगा। अगर अलिफ लाम जिन्स यानी हकीकत यानी माहियत की तरफ इशारा करे तो फिर उस अलिफ लाम को क्या कहते हैं? अलिफ लाम जिन्सी कहते हैं। और अगर ये अलिफ लाम इशारा करे अफराद की तरफ तो कितनी? वो बाज़ अफराद खारिज में पाए जाते हैं या नहीं? अगर वो बाज़ अफराद जिनकी तरफ इशारा है खारिज में पाए जाएं तो अलिफ लाम अहद खारजी, ठीक है, वरना अलिफ लाम अहद ज़हनी होगा। बात समझ में आ रही है? खारिज में जब नहीं पाए जाते आप फिर भी इशारा कर रहे हो तो इसका मतलब है आपके ज़हन में कोई है तो आप इशारा कर रहे हो, फिर अलिफ लाम अहद ज़हनी। समझ में आ रही बात आपको? तो अस्सलातु अला नबीही, यहाँ पर कौन सा अलिफ लाम हो सकता है? क्या अलिफ लाम जिनसी हो सकता है? जिन्स का तर्जुमा हकीकत के साथ किया करो ताकि आसान हो जाए बात। हो सकता है हकीकत दुरूद लायके हम्द ज़ात के नबी पर, तो हो सकता है ना भाई, सादी सी बात है। अच्छा, और अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी अगर तर्जुमा करना चाहें तो हो सकता है। अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी का तर्जुमा तमाम के साथ किया जाता है। किसके साथ? ऊंचा बोलो। तमाम के साथ। तमाम लफ्ज़ तमाम के साथ किया जाता है। करो तर्जुमा। तमाम दुरूद लायके हम्द की ज़ात, लायके हम्द की ज़ात, लायके हम्द ज़ात के नबी पर, लायके हम्द ज़ात के नबी पर। हाँ, तो क्या अलिफ लाम इस्तिग़राक़ी हो सकता है? जी हो सकता है, कोई मसला नहीं। देख लो, इस तरह आपको मालूम हो गया भाई। वस्सलातु अला नबिय्यिही, और दुरूद हो अला नबिय्यिही लाइक़े हम्द ज़ात के नबी पर, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी पर दुरूद हो। एक मसला समाअत फरमा लीजिए भाई, अकेला दुरूद भेजना और सलाम ना भेजना जाइज़ तो है लेकिन मकरूह है। मकरूह है। खाली दुरूद भेजना जिसमें सलाम के सीगे ना हो जाइज़ तो है, गुनाह हरगिज़ नहीं है। खाली दुरूद भेजोगे इंशाअल्लाह वो भी मकबूल और महबूब होगा, लेकिन ये मकरूह है। अफजल क्या है, आला क्या है, महबूब क्या है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद भी भेजें और सलाम भी भेजें, क्योंकि हमें हुक्म दिया गया है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बात में आ रही भाई? लिहाजा दुरूद और सलाम दोनों
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بھیجنے چاہیے، اکیلا درود شریف نہیں بھیجنا چاہیے، تاکہ قرآن مجید کی یہ حکم پر ہمارا عمل ہو جائے۔ بعض احباب نے لکھا کہ اگر کسی نے سلام کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھا تو یہ حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ میرے خیال میں، بلکہ اکابرین کے خیال میں، یہ خیال درست نہیں، یہ خیال درست نہیں۔ صحیح ہے نا؟ اگر آپ اکیلا درود بھیجتے ہیں تو وہ بھی ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ دیکھو یہاں پر وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ، یہاں پر درود سلام کا صیغہ نہیں بھیجا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ لہذا خالی درود بھیجنا جائز ہے لیکن زیادہ مستحسن نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ آپ اکیلا سلام بھیجیں تو بھی زیادہ محبوب نہیں، سمجھ میں آئی؟ خالی سلام بھیجو تو محبوب ہے، مقبول ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، جائز ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ بالکل جائز ہے، ثواب کا حامل ہے، لیکن محبوب نہیں ہے۔ محبوب کیا ہے؟ بولے نا، احب کیا ہے؟ زیادہ محبوب کیا ہے؟ اور سلام بھیجیں، آپ درود اور سلام بھیجیں۔ سوال ہوگا کہ خالی درود بھیجنا کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری احادیث تجزیہ اتفاق کیا، یہ جائز ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہ مسئلہ؟ ہاں، افضل یہ ہے کہ دونوں بھیجے جائیں، یہ بات یاد رکھیے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اور یہاں پر ایک بہت بڑا اعتراض آتا ہے، اور بالخصوص آج کل جو اولیاء اور علماء اور صلحاء سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے یا اپنے والدین کی غلطیوں کی وجہ سے جو متنفر ہے، بات سمجھے نہیں آپ؟ کیا کہا میں نے؟ وہ لوگ جو اپنی غلطیوں، ہاں، جو اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کے سبب یا اپنے والدین کی غلطیوں یا ان کے گناہوں کے سبب علماء سے متنفر ہیں، بدظن ہیں، یا اولیاء سے بدظن ہیں، یا دیندار بابوں سے بدظن ہیں، حضور کے غلام بابوں سے جو بدظن ہیں، در حقیقت یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں ہیں جی۔ اس کے سبب وہ علماء سے خود بھی متنفر ہیں اور اپنے حواریوں کو بھی علماء سے بدظن کرتے ہیں، کہیں ان کو صحیح بات نہ معلوم ہو جائے جی۔ تو علماء کو اتنا بدظن کر دیا، علماء سے خود اپنے حواریوں کو اتنا بدظن کر دیا بھائی، اتنا بدظن کر دیا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ وہ آج خود بھی نام لینا پسند نہیں کرتے اور اپنے حواریوں کو بھی علماء کے قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ والا طبقہ یہ گجرات سے تھوڑا آگے چلے جائیں تو آپ کو بکثرت ایسے لوگ مل جائیں گے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ وہ والا طبقہ وہ کہتا ہے بھائی درود ابراہیمی کے علاوہ تو جائز ہی نہیں ہے، بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور آگے اللہم بارک علی محمد، درود ابراہیمی بھیجنا جائز ہے اور کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ اور وہ یہ کیوں فلسفہ پیش کرتے ہیں؟ توجہ بھائی، اس لیے مولانا سلمان صاحب کہ بھائی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہ پڑھو، یہ بدعت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور لوگوں کو متنفر کرتے ہیں کہ دیکھو
حضور نے درود ابراہیمی عطا فرمایا، جی سو درود ابراہیمی کے علاوہ اور کہیں پر بھی درود کسی بھی صیغے کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں۔ ایک زمانہ تھا بھائی، کتابیں لکھی گئیں اور مناظرے بھی ہوئے درود تاج پر۔ درود تاج پڑھتے ہیں نا، جی کہا بھائی یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ کہ یہ رسول اللہ سے منقول نہیں، اصحاب سے منقول نہیں، تابعین سے منقول نہیں، اتباع التابعین سے منقول نہیں، اور یہ چونکہ ان چوٹی کے علماء سے چونکہ منقول نہیں ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جائز کیا بھائی؟ جی صرف درود ابراہیمی جائز ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی تمہیں؟ یہ ٹیک اٹھا دے، جیسے ابھی صاحب بیٹھے ہوئے ایسے بیٹھے ذرا مستعد ہو کر، بات شریف سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اچھا بھائی یاد رکھیے کہ محض یہ ایک چال ہے، صحیح ہے، اور یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث میں آپ غور کیجئے، کہیں پر بھی اور سابقہ متقدمین علماء و ائمہ میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ فقط درود ابراہیمی جائز ہے، درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی سا بھی کلام یا کوئی اور سا دروشی پڑھنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کسی ایک نے یہ قول نہیں کیا، کسی ایک نے یہ قول شریف نہیں کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجنے کا حکم ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو۔ وعلیکم السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی بالکل یہ نہیں فرمایا کہ آپ درود ابراہیمی ہی فقط پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ بات میں آ رہی؟ تو مطلقاً فرمایا کہ درود بھیجو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، آپ بھی ایمان والو درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ درود ابراہیمی بھیجو، ایسا درود بھیجو جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر ہو، ہم جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ نہیں، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ قرآن حکم دیتا ہے کہ درود بھیجو، صیغے متعین نہیں کرتا کہ ان صیغوں سے بھیجو۔ قرآن نے مطلقاً کہا مولانا، جی تو قرآن کے مطلق کو مقید کرنے کے لیے آپ کو قرآن سے دلیل لانی پڑے گی، یا آپ کو صحیح حدیث اور متواتر حدیث سے آپ کو دلیل لانی پڑے گی۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے فقط درود ابراہیمی پڑھو، پر بھی نہیں کہ فقط درود ابراہیمی، نہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کیسے مقید کر رہے ہیں؟ کس اتھارٹی کی بنا پر آپ اس کو مقید کر رہے ہیں؟ گالی سمجھ آ رہی؟ یاد کر لو بھائی ابھی سے، یہ اعتراض بھی یاد کرو، سوال بھی رٹا لگاؤ۔ آج بہت پرفتن دور ہے اور دلائل کا یہ سمجھنا ہے بھائی، یہ یاد کرو، یہ دلائل چھوٹے چھوٹے دلائل یاد کرو۔ تو پہلا جواب کیا ہے؟ پہلا جواب ان لوگوں کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں فقط بھائی درود ابراہیمی پڑھو۔ بھیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا صلو یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، درود بھیجو ان پر۔ یہ مطلق ہے، درود بھیجو، تو مقید نہیں کیا۔ سو جب اللہ اور اس کے رسول نے مقید نہیں کیا، اصحاب رسول نے جب مقید نہیں کیا، تو کون مقید کر سکتا ہے؟ کوئی مقید نہیں کر سکتا۔ سو آپ اردو میں درود بھیجیں، سو آپ پنجابی میں درود بھیجیں، سو آپ بلوچی میں بھیجیں، سرائکی میں بھیجیں، آپ پشتو میں بھیجیں، آپ ہندکو میں بھیجیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ آپ گجراتی میں بھیجیں، آپ ہندی میں بھیجیں، آپ جاپنیز میں بھیجیں، آپ فرینچ میں بھیجیں، آپ انگریزی میں بھیجیں، کسی بھی زبان میں آپ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ ایک بات۔ نمبر 2، کسی کے بھی بنائے ہوئے وہ صیغے کے جو لائق مصطفیٰ ہیں ان کے ساتھ بھیجیں۔ اپنے خود بنا لے صیغے، پنجابی میں بنا لے، نہیں سمجھ آ رہی؟ یا رسول اللہ میں تواڈے تے انی واری درود بھیجنا جن نے کل کائنات دے لوکاں دے سیراں تے اگن والے بال نے، ہر بال دے بدلے ارباں دے حساب دے میں آپ دی ذات درود بھیجنا۔ فرمایا نہیں سبحان اللہ؟
بولو نا، سبحان اللہ. گالی سمجھ آئی؟ لو بھائی یہ بھی درود شریف ہو گیا. یا رسول اللہ میں بھیجتا ہوں، یا رسول اللہ ہم بھیجتے ہیں. کائنات میں جتنے انسان اور ان انسانوں کے وجود پر جتنے بال، ہر بال کے عوض میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کے اعتبار سے میں آپ کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. پنجابی کا درود بن گیا بھائی. نہیں سمجھ آ رہی تو جائز ہے. آپ اردو میں بنا لو، آپ عربک میں بنا لو، آپ کسی اور زبان میں بنا لو، آپ مقید نہیں کر سکتے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عربی میں بھیجو، مطلق رکھا. صیغوں کو بھی مطلق رکھا. آپ زبان کو مقید نہیں کر سکتے، آپ صیغوں کو مقید نہیں کر سکتے. اگر کرتے ہیں تو دلیل لے کر آئیں، اگر کرتے ہیں تو دلیل لے کر آئیں. نہیں کر سکتے. صیغے بھی آپ بنا سکتے ہیں. ہاں یہ دیکھا جائے کہ وہ صیغے حضور کی شان کے لائق ہونے چاہیے. میں بلا تمثیل بات کہنے لگا ہوں، مولانا اچھے سے سمجھو. بلا تمثیل کہنے لگا ہوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ حضور کی شان کے لائق وہ الفاظ ہونے چاہیے. کچھ الفاظ ایسے تو ہیں نا کہ جو حضور کی شان کے لائق نہیں ہیں. اب بلا تمثیل و بلا نظیر آگے جو مثال دینے لگا ہوں، اس مثال کا تعلق سابقہ گفتگو سے ذرہ برابر یا اس کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے. بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ محمد سلمان آپ کے ابا پر اتنا سلام ہو جتنے کائنات میں کتے ہیں. کائنات میں جتنے کتے پائے جاتے ہیں نا، جتنی تعداد، اتنی تعداد کے مطابق آپ کے ابا پہ سلام ہو. یار بات تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے، لیکن دیکھو آپ کو جھٹکا لگا کہ نہیں لگا؟ یار بولو نا. وہ ایسے کروڑا تے ارباں پیو حضور دے نالین تے قربان نہ کر دئی. گل سمجھ آ رہی؟ تو بات صحیح ہوتی ہے، بعض اوقات بات صحیح ہوتی ہے، مگر اس صحیح بات کا انتصاب، صحیح بات کا انتصاب ہاں انتصاب، نسبت جی وہ معظمات کی طرف نہیں کی جا سکتی. اس لیے میں نے کہا کہ شان کے لائق جو صیغے ہیں وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اللہ خالق ہے کہ نہیں کل کائنات کا؟ بالکل ہے. تو ہم کہیں گے اللہ کل کائنات کا خالق ہے. اللہ خالق العالمین ہے. جائز ہے، بالکل جائز ہے. مگر یہ کہنا اللہ خالق الکلب والخنازیر والقنادیر، یہ اب بے ادبی ہو گئی بھائی. اللہ خالق ہے، کتوں کو کس نے پیدا کیا؟ میرے اللہ نے. اللہ حاصل قیاس بھائی. اب ہر بات صحیح بات کرنے والی نہیں ہوتی، ہر صحیح بات کی ڈیٹیل اور تفصیل نہیں کی جاتی. بعض یہ قاعدہ یاد رکھو مولانا، دنیا میں کام آئے گا اگر سیکھ لو گے تو. 20 مسئلے حل ہوں گے اس قاعدہ سے. اب جو میں بیان کر رہا ہوں سینکڑوں بلکہ ہزاروں. ہاں یہ قاعدہ یاد کر لو کہ ہر جگہ پر بات صحیح ہو. بولو بولو، صحیح بات کی تفصیل کرنا جائز نہیں ہوتا. ہر صحیح بات کی تفصیل کرنا جائز نہیں ہوتا. بات نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو اللہ خالق العالمین، اللہ کل کائنات کا خالق، اللہ ہی کل کائنات کا خالق ہے. اللہ بھی مبتدا معرفہ، خالق العالمین یہ بھی معرفہ، مرب الاضافہ ہے نا، یہ بھی معرفہ. اور جب خبر معرفہ آ جائے تو تخصیص و تقیید کا فائدہ دیتی ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ خالق العالمین، اللہ ہی کل کائنات کا پیدا فرمانے والا ہے. گل سمجھ آ گئی بھائی؟ اب کل کائنات میں بندر ہیں کہ نہیں؟ خنازیر ہیں کہ نہیں؟ کتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ اب جب یہ کہہ دیا یہ بالکل جائز ہے اللہ خالق العالمین. اب یہ کہنا اللہ خالق الکلاب والخنازیر والقنادیر، سمجھ آ رہی نا بات؟ آپ یہ کہنا یہ جائز نہیں ہوگا. بات ٹھیک ہے، نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے. اور بعض صورتوں میں فقط بے ادبی نہیں بلکہ
کفر بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ جی بات طویل ہو گئی بھائی، بہت طویل ہو گئی بات میں یہ کہہ رہا تھا کچھ صیغے ایسے ہیں کہ جو حضور کی ذات پر ان صیغوں کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا، اس کی میں نے کچھ وضاحت کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی نہ آئے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ درود ابراہیمی کے علاوہ بھی درود بھیجا جا سکتا۔ بہت بڑی دلیل لے لو بھائی، توجہ۔ جس سپیچ میں مولانا نے یہ بات کہی، مولانا نہیں کہوں گا میں اسے، کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود بھیجنا جائز نہیں، اس میں انہوں نے درود ابراہیمی بھی بھیجا، اس میں درود ابراہیمی بھی بھیجا آغاز میں، اور اپنی طرف سے بھی کچھ صیغے ملا کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اس طرح کے کچھ الفاظ بھی کہے۔ اب الصلاة والسلام علی رسول، یہ درود ابراہیمی تو نہیں ہے نا؟ ہر مصنف کتاب میں جو مقدمہ لکھتا ہے وہ اپنے درود کے صیغے بھیجتا ہے۔ آپ کسی بھی اچھے مصنف کو پڑھ لو، وہ چیپٹر ختم ہونے یا آپ کتاب کی اینڈنگ پر وہ درود بھیجتا ہے، یا آغاز میں تو ضرور بھیجتا ہے، وہ اپنے صیغے ہوتے ہیں اس کے۔ تقریباً تمام مصنفین کو دیکھ لو بھائی، آپ ہدایہ پڑھ رہے ہو، آپ دیگر کتابیں پڑھ رہے ہو، یہ ہدایہ مجھے دو۔ اس کے مقدمہ میں کیا پڑھا تھا بھائی؟ درود شریف کیسے کن صیغوں کے ساتھ پڑھا تھا؟ ہاں نشانی تو وہاں پہ رکھو بھائی، آپ نے کہاں پہ؟ الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم واعلامہ، معالم العلم واعلامہ، واظہر شعائر الشرع واحکامہ، وبعث رسلا وانبیاء صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین الى سبیل الحق ہادین، واخلفهم علماء الى سننهم داعین يسلكون فيما لم يؤثر عنهم مسلك الاجتهاد مسترشدين منه في ذلك، وهو ولي الإرشاد، وخص أبائل المستنبتين بالتوفيق حتى وضعوا مسائل من كل جلي ودقيق، غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع، واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد، والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال۔ یہ سارا جو آپ پڑھے الحمدللہ الذی اعلی معالم العلم وعلامہ واظہر الشرع واظہر شعائر الشرع واحکامہ وبعث رسلا وانبیاء، دیکھو یہ درود ابراہیمی ہے نہیں۔ آپ کوئی سی کتاب اٹھا لو، ہر مصنف نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جب درود بھیجا تو اپنے صیغے بنا کر بھیجا۔ امت کا اس پر عمل ہے، تواتر ہے بھائی۔ تو یہ کہنا کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود بھیجے تو حرام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حرام کہنے کے لیے آپ کو دلیل لانی پڑے گی بھائی، قرآن سے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی، احادیث صحیحہ سے آپ کو دلیل لانی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ نہیں ہے اس کے اوپر دلیل۔ نمبر دو، پھر تو جو امت آج تک چلتی آ رہی ہے وہ سارے کے سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گناہ گار ہوں گے اور حرام کے مرتکب ہوں گے، معاذ اللہ۔ آپ اور بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، ہر مصنف نے اپنے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا ہے۔ دل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مولانا عابد دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کو؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہے؟ ہاں میں آسان کر رہا ہوں بھائی، بہت آسان کر رہا ہوں، تقریر مشکل نہیں کر رہا۔ صلاۃ بھائی مصدر ہے، صلاۃ کیا ہے؟ مصدر۔ یہ الصلاۃ یہ مصدر ہے بھائی، اور یاد رکھیے جو مصدر ہے، صلاۃ سے جو مصدر ہے، اس کے دو مصدر معروف ہیں۔ نمبر ایک صلی یصلی تصلیہ، صلی یصلی تصلیہ، اور صلی یصلی صلاۃ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ یاد کرو نا، بولو بھائی، صلی یصلی تصلیہ اور صلی یصلی صلاۃ، یہ بولا صلاۃ، تصلیہ لام کے ساتھ، ہاں ہاں، اور صلی ماضی، صلی یصلی مضارع،
صلی یصلی صلات اور صلی یصلی تسلیہ. صلی یصلی صلات کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا. صلی یصلی تسلیہ کا مصدر ہوتا ہے درود بھیجنا. یہ الصلاۃ یہاں پر تسلیہ کے معنی ہے جی یعنی التسلیۃ علی نبیہ. التسلیۃ علی نبی جہاں پر بھی درود کے معنی میں ہے الصلاۃ والسلام وہاں پر بھی ہے التسلیۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جی بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جی اچھا بھائی ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھو. صلات کا فاعل درود بھیجنے والا جی کیا درود شریف بھیجنے والا کون ہوگا؟ کبھی تو صلات کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی ہوگا, کبھی صلات کا فاعل فرشتے ہوں گے, کبھی صلات کا فاعل انسان ہوگا. جی صحیح ہے. کبھی صلات کا فاعل پرندے ہوں گے. سمجھ میں آ رہی بھائی آپ؟ جی جی اب علماء نے یہاں پر مختلف معنی بیان کیے ہیں. جب الصلاۃ کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد مثال کے طور پر وعلی آل محمد, تو اس کے معنی ہوں گے. توجہ آنکھیں کھولو بھائی. جی اے اللہ اے درود اللہ. بھیج. کیا مطلب درود بھیج؟ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر, جی وازواجہ اور آپ کے ازواج پر, وآبائہ اور آپ کے آباء و اجداد پر, وامہاتہ اور آپ کی والدات اور والدات پر, ماؤں پر. ایک معنی رحمت بے. نمبر 2 اس کا معنی یہ ہوتا ہے مولانا اے اللہ حفاظت نازل فرما, عصمت نازل فرما. جی عصمت نازل اور حفاظت ایک ہی معنی. اصل لفظ عصمت ہوتا ہے, عصم یعصم عصمتا. اصل لفظ کو نازل فرما. اے اللہ عصمت کو نازل فرما, اے اللہ حفاظت کو نازل فرما محمد و آل محمد اور دیگر آپ کے منتسبین پر. اے اللہ حفاظت کو نازل فرما, اے اللہ عصمت کو نازل فرما. تو جس پر عصمت نازل ہوگی وہ معصوم ہوگا, بچایا ہوا. انبیاء بھی بچائے ہوئے ہیں, فرشتے بھی بچائے ہوئے ہیں, یعنی انبیاء بھی معصوم ہیں. اولیاء کامل ایک ٹانگ پہ بیٹھو, اولیاء کاملین بھی معصوم ہیں. جی اولیاء کاملین بھی معصوم ہے بھائی مولانا. لیکن یاد رکھیے عصمت اصطلاحی و عصمت لغوی ان دونوں میں فرق ہے. عصمت اصطلاحی عصمت اصطلاحی معصوم ہونا وہ فرشتے اور نبی ہیں, وہ فرشتے اور نبی معصوم ہیں. اہل بیت, اصحاب رسول, اولیاء کاملین, مردان حق, علماء ذیشان, مجتہدین و دیگر حضور کے منتسبین وہ بھی معصوم ہیں, مگر ان پر جو عصمت کا اطلاق آتا ہے وہ لغوی اعتبار سے آتا ہے. شرعاً معصوم نبی اور فرشتے, شرعاً معصوم نبی اور فرشتے, انبیاء اور فرشتے. مگر جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہوں سے محفوظ کر لیا وہ بھی معصوم ہیں, جی وہ بھی معصوم ہیں. ہیں. لیکن ہم اصطلاحاً معصوم فقط فرشتوں اور انبیاء کو کہتے ہیں. سمجھ میں آگے؟ جب نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی کے لیے معصوم کا لفظ بولا جائے گا تو وہاں پر شرعاً معصوم مراد نہیں ہوگا, وہاں لغتاً مراد ہوگا. ایک بات. نمبر 2 یعنی اگر کسی نے غیر نبی کو معصوم کہہ دیا تو وہ کفر نہیں ہو گیا. غیر نبی کو اگر معصوم کہہ دیا نا تو کفر نہیں ہو گیا بھائی, کوئی حرام کام نہیں ہو گیا. ہاں
ایک بات معروف ہے اکابرین سے چلتی آ رہی ہے کہ وہ ذوات معصوم ہے شرعاً، اور ان کو معصوم نہ کہا جائے کہ وہ لفظ ان کے لیے خاص کر دیا گیا ہے نبیوں اور فرشتوں کے لیے، ان کے لیے بقیہ کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ ہم بعض اوقات یوں درود بھیجتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، علیکہ یا رسول یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمعصومین۔ تو وہاں پر وہ شرعی معصوم کہ شرعی معصوم شرعاً جن کو معصوم کہا جاتا ہے ان کا دروازہ حضور پر بند ہے، مگر جو حضور کی کامل اطاعت و اتباع کرنے والے ہیں وہ معصوم ہیں، مگر ہم ان کے لیے اکابرین ان کے لیے محفوظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہذا ان کو محفوظ کہا جائے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ کیا اہل بیت کے علاوہ بھی کسی اور کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ ہر ایک کو کہا جا سکتا ہے، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، بعض اوقات یہ بات ہے نا کہ علیہ السلام نبیوں کے لیے دیکھیں وہ خاص کر دیا گیا ہے علیہ السلام انبیاء کے لیے یا فرشتوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بات میں انشاءاللہ آگے عرض کرنی تھی، آپ نے پہلے سوال کر دیا کہ درود اور سلام، یہاں تک بات ہوگی بھائی مکمل؟ پہلے مجھے ایک دو باتیں کر لینے دو پھر کرتا ہوں انشاءاللہ، سوال یاد رکھنا بھائی اپنا، کریں گے انشاءاللہ، صحیح ہے۔ اور جب فرشتوں کی طرف سے فاعل فرشتے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یعنی فرشتے آپ کی مدد و نصرت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیا مطلب؟ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا۔ وہ درود بھیجتے ہیں یعنی مدد کرتے ہیں، فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرتے ہیں۔ ہاں وہ مدد کرتے ہیں، وہ حضور کے مددگار ہیں۔ حضور کے مددگار ہاں جی، درود پہنچانے نہیں حضور فرماتے ہیں کر دیو وہ کر دیں یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو احد والوں طائف والوں کو پیس کے نہ رکھ دیں، اگر حضور کہہ دیتے پیس دو تو یہ مدد نہ ہوتی، بولو نا، تو کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ مددگار۔ کیا مسئلہ ہے اس کے اندر بھائی؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو کافی ہے اللہ، اور کافی ہے جو آپ کی ذات پہ ایمان لائے۔ کیا بدر میں بدریوں نے حضور کی مدد نہیں کی؟ آپ چونک گئے ہیں کہ حضور کے مددگار، او بھائی اللہ کے مددگار ہیں ہم، تم نبی کے مددگار ہونے پر چونک گئے ہو، کیا ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے؟ ہم بولو نحن انصار اللہ، قرآن نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ علماء نے پھر کہا یعنی اللہ کے دین کے مددگار، سمجھ؟ فرمایا اے صحابہ ان تنصروہ فقد نصرہ اللہ او کما قال، یہ کیسی آیت مبارکہ؟ یہ آیت کیسی ہے؟ ان تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اس سے آگے یہ تو نہیں ہے اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اگر تم نے مدد کی اس محبوب کی، اگر تم نے اس محبوب کی مدد نہ کی، فقد نصرہ اللہ، بس اللہ خود اس محبوب کی مدد کرے گا۔ اللہ کہتا ہے صحابہ میرے محبوب کی مدد کرو، تو صحابہ کی ہوئے حضور دے تو کیوں چونک گئے ہو بھائی؟ ختم ہو گیا نا جو اس طرح پیدا ہوا ہے حضور کے مددگار، ہاں بھائی ہم سب حضور کے مددگار، وہ جڑے نوکر ہوں نے وہ بھیا وہ مددگار ہی تو ہوں نے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ بات ہو گئی نا؟ ہاں جی بات ہوگی،
گالی سمجھے. جی تو فرشتے مددگار ہیں, فرشتے حضور کے بھی مددگار ہے. اوے فرشتے مددگار ہو سکتے نے تے علی مددگار نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. وہ سارے صحابہ مددگار نے, پر اتنے مطلب یہ نہیں ہوندا مددگار دا کہ جڑا مددگار ہے وہ افضل ہے. اوے مددگار مفضول بھی ہو سکتا ہے. جی تسی گھراں دے ملازم نہیں رکھے جی اور تہاڈی مدد نہیں کردے ہو, جی مددگار نہ ہوئے تہاڈے. جی کی گل کر رہے ہیں یار. وہ کدی آقا مدد کردا ہے, کدی نوکر مدد کردے نے. گل ہی سمجھ آئی. حضور مددگار نے ساری کائنات دے, آقا ہون دے اعتبار نال حضور مددگار نے, تے ساری کائنات حضور دی مددگار ہے نوکر ہون نال. بے شک. گلی گلی محلے محلے پنڈ پنڈ قصبہ قصبہ جا کے لوکاں نوں واز سنانا, تقریراں کرنیاں, اللہ دے رسول دیاں شاناں سنانیاں, یہ مدد نہیں؟ جی آپ بھی سب کچھ ہوں گے آپ بھائی. درود فرشتے لے کر جاتے ہیں, درود خود بھی جاتا ہے. یہ اور سوالات میں آپ سوالات اکٹھے کر لو یا تو لکھ لو. ابھی یہ 2 سوال ہو گئے آپ کے, لکھ لو. ہر مسئلے کا جواب دوں گا لیکن ایک طریقے کے کار کے اوپر دوں گا بھائی. لکھ لو بھائی, بعد میں پوچھ لینا. تو فرشتوں کی طرف سے اگر فرشتے فاعل ہوں تو معنی ہوتے ہیں مددگار کے. جی یصلون, وہ فرشتے درود بھیجتے ہیں, یعنی اپنے نبی کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. جی فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. جی ایک معنی تو یہی ہے کہ آپ اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ میرے محبوب کی شان بیان کرو. جی ایک معنی کیا میرے محبوب کی شان بیان کرو. شان بیان نہیں سمجھے, نعتاں پڑھو. جی اے جڑیاں نعتاں نے یہ شان مصطفیٰ نہیں, یہ چنگے چنگے لفظ ہیں شان مصطفیٰ نہیں بھی. یہ مطلب ہے کہ اللہ آپ فرمایا میرے محبوب دی نعتاں پڑھو. اللہ آپ فرمایا میرے محبوب دی نعتاں پڑھو. جب امتی فاعل ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اپنے نبی کی شان بیان کرنا, تعریف, ثنا, یعنی نعتیں پڑھنا اپنے محبوب کی. اللہ فرماتا ہے او ایمان والو, اللہ اور اس کا فرشتے اپنے نبی پر دودھ بھیجتے ہیں, تم بھی میرے محبوب کی نعتیں پڑھو. پھر یصلون یہ مطلب ہوئے گا نعتیں پڑھو. جی امام مجاہد فرماندے نے یہ مطلب اتباع کرو, میرے محبوب دا اتباع کرو. اللہ اپنی شان دے مطابق درود بھیجتا ہے, یعنی وہ رحمت نازل کرتا ہے, وہ فضل و احسان شامل نازل فرماتا ہے. فرشتے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں یعنی حضور کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں. عقد ابرو دا اشارہ ہونے تو پہلے فرشتہ گل سمجھتا بھی ہے تے عمل بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. بخاری حضور ہاتھ اٹھا کے تھلے نہیں کیتے, بالکل آسمان صاف سی, حضور ہاتھ اٹھائے گل کیتی, پہاڑ جتنے بڑے بڑے بادل کے ٹکڑے آ گئے. حضور ہاتھ تھلے بھی نہیں کیتے سرکارہ نے. اے کی اے فرشتیاں مدد کیتی ہے. فرشتیاں نے بادلاں نو ہانکیا ہے, فرشتیاں نے بادلاں نو ہانکیا ہے. انہوں نے لے کے آئے مدینے, چلو بھائی مدینے چلو, میرے محبوب نے یاد کیتا ہے. ہاتھ چک رہے ہیں تھلے جان تو پہلے برسنا چاہیے. اے فرشتے سانو فرمایا تعریفاں کرو, ثنا کرو, شانہ بیان کرو, تے محبوب دیاں محبوب علیہ السلام دی اتباع کرو. بعض اکابری فرماندے نے جدوں صلات دا فاعل اللہ ہوئے, جدوں صلات دا فاعل تو او دا مطلب ہوندا ہے کہ اللہ اپنی شان دے مطابق اپنے محبوب دی تعظیم کردا ہے. نہیں یار سبحان اللہ نہیں نکلی, سبحان اللہ. نہ یار رہن دیو یار, انہیں تو دوبارہ نہیں تانوں کہنا, تانوں پتہ نہیں چلیا میں کی کہہ گیا. اللہ اپنی شان دے مطابق اپنے محبوب دی تعظیم کردا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. آپ تعظیم کردا نالے سانوں کیا سو تعظیم کرو. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُفَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُفَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. گل سمجھ آئی جی. یہ مطلب ہے تعظیم کرنا. اور جے صلات دا فاعل فرشتے ہون دوجا قول وہاں نے یہ مطلب ہے کہ فرشتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی کرامت اور حضور دی شان اور حضور دے رتبیاں دا اظہار کرتے ہیں, اسمانہ وچ دنیا جا کے چرچے کرتے ہیں. سبحان اللہ.
بظاہر جتنے کوئی تبلیغ نہیں پہنچی اینو صحیح طرح اجاگر کر ایک سرمچو پا گل سمجھ آئی آپ جی جتنے تبلیغ نہیں پہنچی جی جنہ کونیا کھانچیاں مبلغ نہیں پہنچے وہ اتنے بھی نبی دی شانہ بیان ہو رہی ہیں کیویں اللہ دے فضل اللہ پاک نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لاتی ہے اور جب ولیاں دا جا کے رولا پاندے نے شانہ بیان کردے نے جی تے آپ حساب لا یارا اور نبی پاک جی کنیاں شانہ بیان کردے ہونے نے جی یہ مطلب ہے وے کہ فرشتے جڑے نے وہ حضور دی شان اور حضور دیاں جڑیاں کرامتاں نے انہاں دا اظہار کردے نے جی آہا سبحان اللہ اگر صلات کا فاعل بھائی امتی ہوں اگر صلات کا فاعل امتی امتی ہوں تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ امتی درود بھیج کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو طلب کرتے ہیں سبحان اللہ کیا مطلب ہے اس کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کیجئے ہمیں اپنی سفارش سے اور ہمیں اپنی شفاعت سے محروم نہ کیجئے ایک یہ معنی بھی ہے تیجا قول بھائی تیجا قول جب اللہ تعالیٰ صلات کا فاعل ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ اپنے محبوب پہ کامل رحمت کو نازل فرما ای الرحمت الکاملہ اے اللہ کامل رحمت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما جی گل سمجھ آئی ایک انواع قول پڑھ رہے ہیں تیجا لو جی ایک بڑے مزیدار فرمان ہے تیجے قول دے مطابق جب امتی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے اس کا مطلب پہلے کیا میں نے مطلب بیان کیا وہ شفاعت طلب کرتا ہے یا رسول اللہ میری شفاعت کرے آجے یا رسول اللہ میری سفارش کرے آجے یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں میرے نظر کرم فرمایا جے یہ کیا مطلب ہے تو تیسرا معنی بیان کر رہا ہوں بھائی امتی جب درود بھیجتا ہے تو درود بھیج کے وہ کیا کہتا ہے وہ اللہ تعالی سے مصطفیٰ کو ہی مانگ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ وہ طالب ہی وہ درود بھیج کے تو مصطفیٰ کو طلب کرتا ہے جی سمجھ میں آئی بات آپ کو جی تے آپ ہی حساب لا لو جدھر سرکار ہو جان وہ بولو جی جدھر سرکار ہو جان جیڑا سرکار وہ ایک لونڈی سی نا بادشاہ خوش ہویا تو انہیں عام اعلان کرتا لو جی 24 گھنٹے سے میرا خزانہ کھلے ہے 24 گھنٹوں کے لیے میرا خزانہ کھلا ہوا اس کا منہ کھلا ہوا جو وہاں سے لے جا سکتا ہے لے جائے لوگوں نے بھائی جس کے پاس بوری تھی بوری بھر لی ٹوکری تھی تو ٹوکری بھر لی ٹوکرا تھا تو ٹوکرا لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور خزانے لوٹ رہے ہیں ایک لونڈی وہاں پہ چپ کر کے مسکین بن کے کھڑی ہے بادشاہ کی نظر پڑی تو اسے کہا کہ سارے لوٹ رہے ہیں خزانہ تو کیوں نہیں لوٹ رہی خزانے والوں کا بادشاہ نے اسے نکاح کر لیا بھائی اس کو ملکہ بنا لیا ایڈی مخلص عورت ہاں سمجھ نہیں آئی تو جتنے بھی مالدار تھے تو متاحت رہا یہ ایک ہی پل میں صحیح فیصلہ کر کے اور وقت پہ یو ٹرن ادو لئیدا ہے جدو یو ٹرن آیا ہوئے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرو کامیاب ہو جاؤ اس نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا ہم درود بھیج کے حضور ہی کو طلب کرتے ہیں بے شک ہم حضور ہی کو طلب کرتے ہیں لو یار مجھے ایک شعر یاد آ گیا فضل رب العلا سلمان فضل رب العلا اور کیا چاہیے اور مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے بے شک بے شک حضور مل گیا تو شفاعت بھی مل گئی ہاں دنیا جہاں دے خزانے مل گئے حضور نے نا عام بھائی لوکاں وچ مال تقسیم کیتا ہر ایک نو مال دیتا ہر ایک نو مال دیتا کچھ نا انصاری نوجوان نویں مسلمان ہوئے ٹھیک ہے انہاں آکھیا یار سارا مال تے اوروں کو دے دیا ہے ہمارے لیے کیا ہے ہم نے مال پیش کی اپنی کائنات حضور کے قدموں پہ قربان کر دی جب مال بانٹنے کی وقت آیا ہے تقسیم کرنے کا حضور اوروں کو دے رہے ہمیں کچھ نہیں دے رہے نبی پاک تک یہ بات پہنچ گئی حضور نے انصار کو بلا لیا تو جڑے بڑے بڑے انصاری
فیض عطا فرماؤ سلمان میں. سمجھ نہیں آئی؟ جی حضرت جی توجہ فرما رہے ہو؟ اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات مولانا عابد؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سی گل نہیں کی، بچیاں گل کی ہے، منڈیاں گل کی ہے. حضور فرمایا او بچیو، او کچھ لوگ مال لے گئے ہیں، کچھ لوگ مال لے گئے ہیں، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ مال کے طالب مال لے گئے ہیں اور انصار حضور کے طالب ہیں؟ میں اپنا آپ تمہیں دے دیتا ہوں، تم مجھے لے جاؤ، اللہ کے رسول کو تم اپنے گھروں میں لے جاؤ، کیا کافی نہیں؟ وہ خوش ہو گئے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو جب ہم درود بھیجتے ہیں تو رسول اللہ ہی کو طلب کر رہے ہوتے ہیں. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ استغفار کرتے ہیں، حضور کے غلاموں کے لیے دعا کرتے ہیں، حضور کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں اور غلاموں کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ 3 قول میں نے آپ کو بیان کر دیے، یاد رہیں گے بھائی؟ اللہ اکبر کبیر. چلیں بھائی آج یہاں تک ہو گیا، کل پھر عرض کروں گا آگے. آپ کے کیا سوال تھے، آپ کریں. نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو علیہ السلام کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ دعائیہ سیغے ہیں جو اکابرین نے مختلف ذوات کے لیے مختص کر دیے. صحیح ہے، مختص کر دیے. جیسے علیہ السلام نبیوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اور نبیوں کے لیے علیہ السلام کے لفظ خاص کر دیے. اگر دیکھا جائے جائز تو بالکل جائز ہے. علیہ السلام دعا ہے، آپ پر سلامتی ہو، اس پر سلامتی ہو، علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو. لغتاً تو جائز ہے، لغتاً جائز ہے. اور عرفاً، عرف کیا کہ جمیع لوگ جب کہا جاتا ہے تو علیہ السلام نبیوں اور فرشتوں کے لیے بولا جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ لہذا غیر نبی کے لیے یا غیر فرشتوں کے لیے علیہ السلام کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر احتمال ہوتا ہے کہ سمجھنے والا کہیں وہ نبی خیال نہ کر لے، نبی تصور نہ کر لے. سمجھ آئی نا؟ تو لیکن بعض بات اتنی معروف ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے. جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام. تو جائز ہے، لغتاً جائز ہے. عرفاً چونکہ یہ جائز نہیں کہ عرفاً نبیوں اور فرشتوں کے لیے خواہش کر دیا گیا ہے. اگر کوئی یوں کہہ دیتا ہے، نیت اس کی ٹھیک ہے، وہ گناہگار نہیں ہوگا. مگر بعض گمراہ فرقے علیہ السلام کہہ کر ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حسن اور حسین یا علی اور فاطمہ وہ نبیوں کے جوڑ کے ہے یا معاذ اللہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے. اب حرام، نیت میں فساد آ گیا نا. سنی صحیح العقیدہ مسلمان جب علیہ السلام کہتا ہے تو اس کا ہرگز یہ معنی و مطلب و مفہوم نہیں ہوتا. لیکن ہمارے درمیان بغلوں میں چھپے ہوئے کچھ ایسے لوگ گستاخ گمراہ ہیں، سمجھ آ رہی نا بات آپ، کہ جو علیہ السلام کہہ کر ان ذوات قدسیہ کو معاذ اللہ نبیوں کے برابر خیال کرتے ہیں، یا بعض ان کی تحریریں اور تقریریں اس بات پر گواہ کہ یہ نبیوں سے بھی افضل اعلیٰ مانتے ہیں، اس لیے علیہ السلام کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جبریل سے افضل ہے، یہ جبریل سے افضل ہے. جب جبریل کے لیے علیہ السلام ہے تو ان کے لیے کیوں نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ فاطمہ و علی تو نبی پاک سے افضل ہے. جب نبی پاک کے لیے علیہ السلام ہے یا نبیوں کے لیے علیہ السلام ہے تو ان کے لیے علیہ السلام کیوں نہیں؟ تو وہ اس طرح کے باطل قیاس کر کے تو یہ والا ان کی پیچھے ذہنیت ہوتی ہے. لہذا آپ جائز نہیں ہے. آپ جانتے ہو کہ نیت کے ساتھ معاملات، آپ نے وضو بھی کیا، نماز کا وقت بھی ہے، شرطیں بھی ساری پوری ہیں، آپ نے نماز کی ادائیگی بھی صحیح کی ہے، بس دل کے اندر خیال ہے کہ میں کسی کو دکھا رہا ہوں، کسی بندے کو. نماز فاسد ہوگی کہ نہیں؟ باطل ہوگی کہ نہیں؟ منہ پہ ماری جائے گی نماز؟ ریا کے لیے پڑھی گئی، چیزیں ساریاں پوریاں ہیں، شرائط بھی پورے، فرائض بھی پورے، ارکان بھی پورے، رکوع سجود بھی پورے، تعجیل بھی بالکل اس نے صحیح کی ہے، مگر دکھلاوے کے لیے کیا، نماز فاسد، باطل.
منہ پہ مار دی جائے گی. ایسے یہاں پر تو علیہ السلام کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات ہمارے اکابرین نے خاص کر دی، اس لیے اکابرین اور امت کی ہی اتباع میں رہنا چاہیے، اسی میں بچت ہے. اور فقیر کیسے درود بھیجتا ہے؟ فقیر کہتا ہے امام حسن علی جدہ علیہ السلام. سبحان اللہ. امام حسن ان کے نانا اور امام حسن پر سلام. سبحان اللہ. فقیر کہتا ہے امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام. امام حسین کے نانا امام الانبیاء پر اور امام حسین پر سلام ہو. نہیں سمجھ آئی؟ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ فقیر یوں کہتا ہے سیدنا حضرت علی علی سیدہ وعلیہ السلام. مولا کائنات علی کے سردار امام الانبیاء پر سلام ہو اور حضرت علی پر سلام ہو. جی سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئیے آپ؟ جی جی. تو میں یہ کہتا ہوں علماء نے لکھا ہے کہ درود و سلام بتبع بھیجو، یعنی پہلے حضور کا ذکر کر لو، حضور کے ذکر کے بعد جس پہ چاہو سلام اور درود بھیجو. واہ. جس پہ چاہو. وعلی ہاں جی وعلی اصحابہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامہاتہ وآبائہ وامتہ سبحان اللہ. اجمعین، سوری امت پر درود. لیکن پہلے ذکر حضور کا، حضور کی تبع، باقی جس مرضی حضور کے غلام پر بھیجو. احمد رضا پہ لاکھوں سلام، جس نے لکھا ایسا پیارا سلام ہے، اس پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. چونکہ ہم پہلے حضور کی ذات پہ درود بھیج چکے ہیں، اب پیر طریقت پہ بھیجو، جی. اب امیر شریعت پہ بھیجو، جی اب صدر شریعت پہ بھیجو، جی. اب جس پہ مرضی بھیجو. بھائی یہ ہے بتبع. مولوی ابھی صاحب سمجھا رہی ہے آپ؟ یہ ہے بتبع، یہ جائز ہے. تیسری بات میں کہتا ہوں علیہ السلام آپ نے کہا سبحان اللہ. امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام. توجہ بھائی، یہ تو آپ نے سلام بھیجا، آپ کو اس کی برکتیں ملی، لیکن تھوڑا سا آپ برکتوں سے محروم رہ گئے. کیا نبی پاک کی پر جو سلام بھیج کے آپ کو برکتیں ملی سے آپ اسے محروم ہو گئے؟ او بھائیو، جب اہل بیت پر یا اصحاب پر یا ازواج پر یا حضور کے آبا پر جب درود و سلام بھیجتے ہو تو نبی پاک پر بھی درود و سلام بھیجو تاکہ حضور والی برکتیں بھی تمہیں نصیب ہو جائیں. مولوی آپ سمجھ آ گئی گل؟ مسئلہ حل ہو گیا پتر؟ جی ماشاءاللہ. 52 منٹ. ہاں جی بس جی. اور کیا سوال تھا؟ چلو وہ کل. وما علینا الا